یہاں بدقسمتی ہوتی ہے جب ہم اپنے علاقے کے لیے لڑتے ہیں اپنے اختیارات کے لیے، تو کچھ لوگ، میں لفظ استعمال کروں گا، دلال کا کردار ادا کرتے ہیں. مجھے اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے. وہ پھر آتے ہیں سیاستدان. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شبیر میر، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت ٹی وی. ناظرین، کل چیف منسٹر گلگت بلتستان نے ایک دھواں پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں چیف منسٹر نے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے جو ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا جس میں گلگت بلتستان حکومت کے اختیارات سلب یا کم کرنے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن تھا، اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا. اس نوٹیفیکیشن میں کے حوالے سے چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم 3 دن کا مہلت دیتے ہیں، 3 دن کی مہلت، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر جواب دیں ورنہ ہم استعفیٰ دیں گے. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے چیف منسٹر گلگت بلتستان کو زحمت دی ہے. ایک لمبی ویڈیو لنک میراتھن کال چیف پرائم منسٹر کے بعد کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. آپ یقیناً تھکے بھی ہوں گے، لیکن چونکہ ایشوز بہت زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 3 دن کا آپ نے جو ٹائم لیا ہے اس سے بیک ٹریک کر رہے ہیں کہ نہیں آپ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ اگر 3 دن میں وہ آپ کو رسپانس نہیں کرتے ہیں تو آپ کا کیا رہتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی ہے. چیف الیکشن کمشنر ہے، ہم نے اپنی مدعا پیش کیا ہے. 14 کو یا 15 کو ہماری کابینہ کی میٹنگ ہونی ہے. اس تک ہم نے ان کے سامنے اپنے نکات بھیجے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو الیکشن کمیشن ہے، انہوں نے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے ایک آرڈر کیا ہے، اس کا حوالہ دیا گیا نا جی ہمیں، اور 2017 کا جو الیکشن لاء کا حوالہ دیا گیا. ہمارا سوال یہی ہے کہ الیکشن لاء کہاں آپ کو چیف الیکشن کمشنر کو امپاور کرتا ہے کہ وہ الیکشن شیڈول سے پہلے ایگزیکٹو کے اختیارات وہ کم کرے. وہ ہمیں وہ شک دکھائی جائے، وہ ابھی تک ہمیں نہیں دکھایا جا رہا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے جی ملک میں 2018 کے الیکشن ہوا تھا جون میں، اور یہ مئی میں ہوا تھا، اپریل میں ہی ان کے اختیارات سے. ہم نے کہا وہ نوٹیفیکیشن منگوایا، اس کے اندر انہوں نے ضابطہ اخلاق دیا ہے. یہ کہا ہے کہ اس وقت چیف الیکشن کمیشن نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ کوئی نیو اسکیم نہیں ہوگی، کوئی نیو ریکروٹمنٹ نہیں ہوگی، کوئی نیا پروجیکٹ آپ افتتاح نہیں کریں گے، کوئی آپ بجٹ کوئی اسکیم ہے اس فنڈ کو ڈائیورٹ نہیں کریں گے کسی کانسٹیٹوئنسی کی طرف. تو اس کو تو ہم مانتے ہیں، اس نوٹیفیکیشن کو تو ہم مانتے ہیں. ہم نے کہا کہ لے آئیں اس 2018 والا الیکشن میں ملک میں وہ الیکشن کمیشن ہے، یہ الیکشن کمشنر ہے، یہ فرد واحد ہے، وہاں پہ ایک کمیشن ہے. ہم نے کہا چلیں جی اس فیصلے کو ہمارے اوپر ہی نافذ کر دیں، جو اس نے کہا وہ ہم مانتے ہیں. تو لہٰذا اب وہ ڈاکومنٹ ہم نے منگوایا ہے، ہم نے ایک پٹیشن دوبارہ سے بھیجی ہے، اور کل پرسوں میں بات چیت ہوگی، اور پھر ہم کابینہ میں جائیں گے. جو بھی ہوتا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم استعفیٰ دیں گے، ہم نے یہ ضرور یہ کہا آپشن یہی ہیں ہمارے پاس. 1-2 آپشن ہیں جس کا میں نے کل میڈیا کے سامنے ذکر کیا ہے، اور ہم چیف الیکشن کمیشن سے لڑ تو نہیں سکتے ہیں. وہ ایک کورٹ ہے، وہ ایک عدالت ہے، اور جیسے تیسا ہے وہ اس کو آفس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. صحیح، تو استعفیٰ نہیں دیں گے مطلب؟ نہیں، یہ میں اب قبل اس وقت بات ہے، یہ تو ہماری کابینہ فیصلہ کرے گی. کل پارلیمانی پارٹی اگر 3 دن میں وہ جواب نہیں دیتے ہیں، جی جس طرح کا بھی جواب، جی تو بس مطلب اس کو مٹی پاؤ. نہیں، اس میں یقیناً مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں بہتر سینس جو ہے وہ پریویل کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کیا ہے. شاید چونکہ الیکشن کمیشن یہاں پہ حری میں تھا، ان کو جو ہے وہ نیا جو ہے وہ الیکشن آرڈر آیا ہوا تھا، کوئی تیاری نہیں کی گئی ہے. اگر وہ ہمیں کنونس کرتے ہیں مثال کے طور پر جی اب یہ لاء ہے، تو شاید ہم اس کی بات مان لیں. صحیح، لیکن ایک بات آپ نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کی کہ سازش کر رہے ہیں لوگ، تو یہ وفاق ہے جو آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے، اس کو چیف الیکشن کمشنر کو اکسا رہی ہے؟ یا دیکھیں اس وقت تو ہم یہی دیکھیں گے کہ جس نے دستخط کیا ہے، جس نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے، جن نے ہمارے ساتھ کس کا انٹرسٹ کلیش ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا ہے نا جی، وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یہاں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے. انہوں نے تو ڈے 1 سے ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا ہے. یہ پرابلم ہے ہمارا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت آج سے نہیں، آج سے 8 مہینے پہلے انہوں نے پولیٹیکلی فیڈرل گورنمنٹ نے سوچا کہ ہم جی بی کے حکومت کے اختیارات سیز کریں. صحیح، اس وقت ہم نے صاحب کہا ہم سیاسی جدوجہد کریں گے، ہم ورکر لوگ ہیں،
ہم اس مزاحمت کریں گے. صحیح. چیف الیکشن کمشنر کی جو اپائنٹمنٹ تھی اس میں یقیناً آپ کی رائے بھی شامل تھی, یعنی گورنمنٹ کی وہ نہیں, ہماری رائے نہیں تھی, وہ گورنر صاحب نے بھیجنا ہوتا ہے, ہم نے نہیں بھیجنا ہوتا ہے. اچھا, آپ کی رائے کے بارے میں؟ نہیں, ہماری رائے نہیں تھی. اور یہ چیف الیکشن کمشنر کا جو یہاں سے جوڈیشری اور چیف الیکشن, اس میں چیف منسٹر کا کوئی رول نہیں ہے. یہ گورنر آفس سے ریکمنڈیشن جانی ہے. ہم سے ضرور پوچھا گیا تھا جی یہ 3 نام جو ہیں, تو ہماری خواہش جو تھی وہ ہم نے اس وقت بتا دی تھی, لیکن وہ بات جو ریکمنڈیشن گئی ہیں وہ گورنر آفس سے گئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے آپ سے مشاورت نہیں کی گئی. اب نگران وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے, کیا اس پہ آپ سے مشاورت کی گئی ہے؟ دیکھیں, یہ ابھی تک تو کوئی ایسی سگنل ہمیں وہاں سے نہیں ملا, اس لیے کہ گنڈاپور صاحب نے گزشتہ 1.5 سال سے جو وزیر ہیں جو بھی ہیں جی بی کی شکل نہیں دیکھی. آئے تھے خان صاحب کے ساتھ, اسی کے ساتھ چلے گئے ہیں, اور اس کے بعد پورا کورونا یہاں پہ پورا جی بی جو ہے اس سے متاثر ہوا. انہوں نے اور تو چھوڑ دو آنا بیان تک نہیں دیا. وہ ماشاءاللہ ولی آدمی ہیں, پتہ نہیں کس چکر میں ہیں, اور ہمیں توقع تھی کہ وہ خیریت ضرور پوچھیں گے. وزیر امور کشمیر ہے, 3 ارب روپے بھی ہمارے دبا کے بیٹھے ہیں, وہ جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے. گزٹ آف پاکستان سے نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور گزٹ شائع ہو چکا ہے. وہ پیسے ہمیں دینے ہیں, وہ ہمارے ہیں, وہ پیسے وہ بھی نہیں, نہ خود خرچ کر پایا نہ ہمیں دے پائے. تو یہ جو انٹرویوز ہو رہے ہیں اس وقت, ظاہر ہے یہ میڈیا میں آپ دیکھیں, کم از کم سوشل میڈیا کے اندر اور گلگت بلتستان میڈیا کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ 2 نام تو ہیں, 3 نام میں سے 2 رہ گئے ہیں. کس حد تک صحیح ہے؟ لوگ بتا رہے ہیں کہ انٹرویوز ان کے ہو چکے ہیں لیکن اب فائنل نہیں ہوا. تو مطلب ہم یہ سمجھیں کہ آپ سے کم از کم نہیں پوچھا گیا ہے, یہ آپ کے ریکمنڈیشن نہیں. اگر ایسے میں کوئی نام اناؤنس ہوتا ہے تو آپ کا کیا ریئیکشن؟ دیکھیں, ایک پروسیجر دیا ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈورس کیا ہے. یہ لے کے گئے تھے نا وفاقی حکومت, وہ امینڈمنٹ لے کے گئی تھی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے چیف منسٹر, لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر امور کشمیر, یہ تینوں کنسنسس سے نام دیں گے. یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب ہم چونکہ کورونا میں لگ گئے تھے, ہم نے کبھی اس بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے, اور پچھلے دنوں ہماری پارلیمانی پارٹی نے کہا کہ ہمیں کم سے کم اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے. میں پچھلے دنوں جہاز میں اسلام آباد جا رہا تھا ایک ایمرجنسی کام کے, 3 مہینے بعد میں اسلام آباد گیا ہوں, تو جہاز میں مجھے 2 کینڈیڈیٹ ملے, اور انہوں نے کہا جی ہمیں بلایا گیا ہے وزیر امور کشمیر کی طرف سے. تو ہم نے اس پہ اعتراض نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ ہم نے کچھ نام دینے ہیں, وزیر امور کشمیر نے کچھ نام دینے ہیں, اپوزیشن لیڈر نے کچھ نام دینے ہیں, اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. ٹھیک. تو آپ انہوں نے اپنے حصے کے جو بھی سمجھتے تھے انہوں نے, ہم نے ابھی غور و خوض نہیں کیا تھا. انہوں نے قبل اس وقت ہی چونکہ ان کو غور و خوض کرنے کی ضرورت پڑی ہے, وہ خارج بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ان کا انٹرویو کیا, کیا کیا نہیں کیا, کس کو بلایا مجھے یہ معلوم نہیں ہے. لیکن 2 کینڈیڈیٹ جہاز میں مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ ہمیں بلایا ہے وزیر امور کشمیر نے. تو اب وہ ان کی کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی یہ مجھے معلوم نہیں ہے. ہماری پارلیمانی پارٹی کی پرسوں میٹنگ ہوئی یہاں پہ, اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم باضابطہ طور پر مشاورت شروع کرتے ہیں, جس پہ آج لیڈر آف دی اپوزیشن کو میں نے چائے کے کپ کے لیے دعوت دی تھی. وہ آج تشریف لائے تھے, ان کے ذریعے میری نشست ہوئی ہے, اور ان سے ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ ہم تو سنگل پارٹی ہیں گورنمنٹ میں, آپ کے پاس پارٹیوں کا ایک مجمع ہے اپوزیشن, بہت سی پارٹیاں ہیں اپوزیشن میں, بہتر ہوگا کہ آپ ساری اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کریں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کسی کا نام نہیں دیا ابھی تک. تو آج جب آپ کی میٹنگ ہوئی اس میں کوئی نام ڈسکس نہیں, کوئی نام. آج تو فرسٹ میٹنگ تھی نا جی, جس میں ہم نے کہا کہ یہ ہماری قانونی ذمہ داری ہے, ہم آپس میں بیٹھ کے کوئی نام شام فائنل کر لیں. ہم دے دیں وفاق کو. اگر جی بی کا چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر مل کے کسی پہ اتفاق کرتے ہیں تو وفاق پہ ایک اخلاقی دباؤ آئے گا کہ بھائی اسی نام کو کریں, ادروائز پھر سمجھا جائے گا کہ بھئی یہ معاملہ کوئی گڑبڑ ہے. تو ہم قبل اس وقت کوئی رائے نہیں دیتے. اس گڑبڑ معاملے کو پھر آپ ایکسیپٹ کریں گے یا کوئی ریزسٹ کریں گے؟ سوال میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں, ابھی وقت ہے, اس میں ہمارے اپوزیشن جماعتوں سے اپوزیشن لیڈر مشورہ کرے گا, ہم نے اپنی پارٹی کے اندر جو ہے مشاورت کرنی ہے ناموں کے حوالے سے. 12 تاریخ کو ہم واپس ملیں گے, وہ اپنے نام دیں گے, ہم اپنے نام دیں گے. وہ نام ہم پبلک کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ہم چھپیا نہیں رکھیں گے. اگر تب تک کوئی اعلان اناؤنسمنٹ وفاق کی ہو ہی نہیں سکتا ہے, ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں گے اس کو ہم ریزسٹ کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ اس طرح کا جو ہے جو بلڈوز کریں گے, جو سپریم کورٹ سے یہ لے کے ہیں, سپریم کورٹ پہ جائیں گے اور ہر محاذ میں اس کو ریزسٹ کریں گے. اچھا جی, اگر ہم سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی. ٹھیک, بالکل, تو اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. صحیح. یہاں پہ آپ نے اپنی کل کی پریس کانفرنس میں جو
بیوروکریسی کے حوالے سے بات کی کہ افسران اپنا کام صحیح طریقے سے کریں، تو لگتا ہے کہ افسران بھی آج کل کچھ ڈھیلے پڑ گئے، چیف سیکرٹری سے لے کے جو ہماری ہائرارکی ہے، کیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس میں ایف آئی آر کی بھی بات کی، سوری اے سی آر کی بات کی تھی، کیونکہ وہ آپ نے آخر میں آپ ہی نے تو لکھی ہے، اس کے اوپر آپ سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ بات یہ کی تھی کہ ملک بھر میں چونکہ یہ ٹیرر پھیلایا گیا نا جی، جب سے یہ نیا پاکستان بننے سے پہلے ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے مل کے سپریم کورٹ کو بھی اس دھندے میں شریک کیا گیا اور ایک ٹیرر پھیلایا، فواد حسن فواد اور وہ دوسرا حج چیمہ، آج 2 سال ہو گئے نا جی، فواد تو چھڑ گیا، حج چیمہ آج تک 1 روپے کی کیس نہیں ہے، لیکن ان بیوروکریٹس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی پبلک میں جلسے جلوس بھی نہیں ہوتے ہیں، میڈیا میں ٹاک شوز بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ان کی فیملی ہی رہ جاتی ہے آخر میں۔ اس ٹیرر کو جو ہے وہ ہم نے جی بی میں آنے نہیں دیا تھا، ہم 100% بجٹ یوٹیلائز کرتے رہے، ساری جو چیزیں آپ کو معلوم ہے جو کچھ ہوئی ہے، میں اس پہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان آخری دنوں میں انہوں نے وہاں سے کوشش کی، ناکام ہوئے، پھر چیف الیکشن کمشنر سے ایک آرڈر کروایا ہے۔ اب جب وہ آرڈر ہو گیا ہے تو بیوروکریٹ مجبور ہے، اس کو آرڈر کی کوئی کیا تشریح کرتا ہے، کوئی کیا تشریح کرتا ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے بھی وہ ایک ٹیرر قسم کا بیوروکریسی کو خوف زدہ کیا گیا ہے کہ آپ کام نہ کریں۔ صحیح، تو یہ جو خوف زدہ ظاہر آپ نے وجوہات بتائیں، اگر یہ پھر بھی خوف زدہ رہتے ہیں تو سٹل آپ ظاہر پولیٹیشین ہیں، آپ میں گزر کریں گے؟ نہیں، میں نہیں معاف کروں گا کسی کو۔ دیکھیں میری ذات کے ساتھ میں نے آج تک، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے پچھلا چیف منسٹر بار بار اخباروں میں بیان بھی دیتا رہا کہ یہ سی ایم چیف سیکرٹری کو دروازے پہ چھوڑتا ہے، دروازے پہ جا کے لیتا ہے، میں تو ان کو 1 گھنٹہ انتظار کروایا کرتا تھا۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ میں یہاں کو لوگوں کو بےعزت کرنے کے لیے چیف منسٹر نہیں بنا ہوں، میں نے ہر شخص کو عزت دینا ہے، اور الحمدللہ میں نے ایک چپڑاسی کو بھی کھڑا ہو کر سلام کیا، اس میں اپنی بڑائی محسوس کرتا ہوں، میں اس میں کمی محسوس نہیں کرتا۔ میں نے آج تک کسی بیوروکریٹ کے ساتھ میری تو تکار بھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا پنجاب میں نیا پاکستان بنا ہے، وہاں بزدار سرکار بنی ہے، اس میں آج 5 چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے ہیں نیا پاکستان میں۔ میرے صوبے میں جتنے چیف سیکرٹری تبدیل کیے، وفاق نہیں کیے، ہر دفعہ میں نے ریزسٹ کیا ہے۔ اب یہ چیف سیکرٹری میں نے نہیں لایا، یہ وفاق نے ہمیں دیا ہے، یہ اس وفاق کی حکومت نے دی ہے، موجودہ حکومت نے اس چیف سیکرٹری کو لگایا ہے۔ صحیح، آج تک میں نے اس کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کی، میں گیا ہوں وفاق کے پاس، چونکہ میرا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، میرا علاقے کا کام ہے، میں گورننس کا ذمہ دار ہوں، صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، میرے لیے سارے افسر لوکل ہیں، باہر کے برابر ہیں، ان کے ذمہ جو کام ہے میرا ان سے یہی ہوتا ہے کہ آپ نے حلف لیا ہوتا ہے، قائد اعظم کا وہ اسٹڈیز آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سمجھتے ہیں قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے، چیف منسٹر کے احکامات قانون کے مطابق ہیں تو عمل کریں، نہیں ہے تو ریجیکٹ کریں۔ اس وقت آپ 10 دن رہتے ہیں، تو آپ اس وقت کیا اتنے پاورفل چیف منسٹر ہیں جتنے آپ لیٹ سپوز 2 سال پہلے تھے آج کے دن؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں کچھ قدغن ضرور لگائی ہیں، جس میں دیکھیں نا قدغن کیا ہے، آپ لوگ بھی صحافی حضرات ہیں، مہربانی کریں تھوڑی سی ریسرچ کر کے ہمیں جی بی کے عوام کو آگاہ کریں، ہمیں سکھائیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہمارا سفر پیچھے کی طرف ہو رہا ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، مجھے پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں ایسے سوال ہوئے میں حیران ہو گیا، مجھے کہا گیا کہ آپ کی جب سینٹر میں گورنمنٹ آئی آپ نے مہدی شاہ کو 2 سال معطل کروایا، میں کہا یار خدا کے بندو وہ حکومت تو 5 سال سے معطل تھی، مجھے بتائیں جب سرکار وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، یہاں بھی تھی، ایک پروجیکٹ بتائیں جو ان 3 سالوں میں انہوں نے صوبے میں کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کیا، اور پھر مجھے کوئی ایسا کاغذ دکھائیں کہ میں نے مہدی شاہ صاحب کو وفاق سے کوئی آرڈر کروایا ہو یا چیف الیکشن کمشنر سے کروایا ہو تمہارے اختیارات سیز کیے جاتے ہیں، اگر وہ کاغذ پروڈیوس کر دیں میں اگلے الیکشن وڈرا کر دوں گا۔ تو وہ جو تاثر تھا وہ ہمارا نزدیک بھی ہے، ظاہر صحافتی برادری کے نزدیک کہ جو پیپلز پارٹی کے آخری 2 سال تھے اس میں وفاق میں پارٹی تبدیل ہو گئی، حکومت تبدیل ہو گئی، اس کے بعد ان میں وہ سے چلیں ہم مانتے ہیں کہ پہلے بھی کوئی اچھا کام نہیں ہوا تھا، بہت ریزنس ہیں، لیکن اس سے آن ورڈ آپ اسمبلی سے باہر بیٹھ کے بھی جتنی میڈیا کوریج آپ نے اس وقت بھی لی اور وفاق میں ہونے کی وجہ سے آپ کی پارٹی جو فنڈس یہاں پہ آنے تھے وہ بھی مطلب ڈیلے ہوتے رہے اور یہاں پہ کام کرنے انتظامیہ نے نہیں دیا جو ہماری بیوروکریسی جیسے نہیں دیکھیں میں دیکھیں اگر آپ کا چیف ایگزیکٹو ذمہ داری سے کام کرے، میں ہوں کوئی اور ہے، تو پھر بیوروکریسی کبھی بھی آپ سے جو ہے وہ اگر آپ اس سے ذاتی معاملات طلب کریں گے، اس سے جو ہے یہ کہیں گے کہ نوکریاں بیچو، مجھے خرچہ لا کے دو،
اور ان کو کہیں گے میرٹ کو گولی مار دو, ہم بٹھو یونیورسٹی کے جو ہے PhD ہیں, آپ کیا بنتے ہیں, لوگوں کی ہتک کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ پھر تعاون نہیں کریں گے. ہم نے یہ کوشش, یہ مجھے بتایا نا کون سا پروجیکٹ, 14 میگا واٹ پیپلز پارٹی کے دور کا پروجیکٹ تھا یہ ہینزل کا. چیف منسٹر تھے مہدی شاہ صاحب, نواز شریف صاحب یہاں تشریف لائے اور اس 14 میگا واٹ کا افتتاح کس نے کیا؟ نواز شریف اور چیف منسٹر مہدی شاہ صاحب نے مل کے کیا. اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کو باہر رکھ کے میں افتتاح کاٹ سکتا تھا وزیر اعظم. نہیں, میرے لیڈر ڈیموکریٹ ہیں, میرے لیڈر نے ڈے ون سے کہا ایک منتخب حکومت ہے, اس کے اختیار نہ سلب ہوں گے نہ ان کو قبل از وقت فارغ کیا جائے گا, انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کرنا ہے. صحیح, ہم نے تو تعاون کیا ان کے ساتھ. کورونا کے اوپر آتے ہیں, آپ کے انتظامات کی ایک طرف بڑی تعریف ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف سے ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ نے جتنے ہوٹل بک کیے ہیں, کیا اتنے مریض تھے؟ پھر آپ پیمنٹ خالی ہوٹلوں کو کیوں کریں گے؟ نہیں, یہ غلط اطلاع ہے. ہم نے آکوپینسی بیس پہ پیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو 2000 کمرے ہیں, جی 2000 تو ہم نے دیکھے نا ایڈوانس میں ان کو کہا کہ بھائی یہاں پہ آپ نے ان کمروں میں کسی کو نہیں رکھنا. ہر ہوٹل کا جو کمرہ لیا جا رہا ہے اس کی پیمنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے باضابطہ سمری بنائی, ٹیم بنائی, GBDM, ٹورزم ڈپارٹمنٹ, ان سب نے مل کے ہر ہوٹل کا ریٹ, پھر اس کو ہم نے NDA میں بھیجا کہ ہوٹل کا سٹیٹس یہ ہے, ریٹ کیا ہونا چاہیے, ان سب نے ایک ریٹ متعین کیا ہے. آکوپینسی بیس پہ پیمنٹ ہے, یہ آپ کی اطلاع کے لیے. 2000 میں سے شاید ہم نے 600 سے زیادہ کمرے کبھی یوز نہیں کیے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ ون مین WHO کے اسٹینڈرڈ کو فالو کیا نا. ورنہ میں اسکول توڑتا, وہاں پہ باتھ روم بناتا, میں کسی کالج کو توڑتا, وہاں باتھ روم بناتا, وہاں پہ بیڈ لگاتا, کروڑوں روپے وہاں میں لگا دیتا, پھر کورونا ختم ہوتا میں ان کو پھر دوبارہ ڈسمینٹل کرتا. تو میں نے تو پیسے بچائے ہیں, اور وہ انڈسٹری جو ڈوب گئی تھی اس دوران ان کو کچھ سہارا دینے کی کوشش کی ہے, اور اس ذریعے سے ہم نے WHO اسٹینڈرڈ کو فالو کیا ہے, جس کی وجہ سے ہماری ریکوری ریٹ 75% ہوئی ہے. ڈاکٹرز, پروفیشنلز, پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ابھی تک کوئی ویکسین ہے کورونا کی؟ نہیں ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں. آئسولیشن, ذہنی اس کی صلاحیت استطاعت کار بڑھائی جائے, اس کا امیون سسٹم بہتر کیا جائے, اس کو خوراک بہتر دی جائے, اس کو انوائرمنٹ بہتر دی جائے. صحیح انتظامات کرتے رہے. وزیر اعلیٰ صاحب اچھے ہوں گے, لیکن پھر کورٹ نے کیوں انٹرفیئر کیا؟ کورٹ میں جب پٹیشن گئی اس حوالے سے کہ شاید کوئی کرپشن کا عنصر انوالو ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی آپ کی آسانی کے لیے ہے, اسے کرونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہ بننے دیں. غیر ذمہ داری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. حکومت گلگت بلتستان کی جانب سے SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے افراد اور کاروباری اداروں کے خلاف اقدامات کا فیصلہ. آپ کو حکومتی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر دکانوں, اداروں اور ٹرانسپورٹس کی دوبارہ بندش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. گھر سے نکلتے وقت منہ اور ناک کو ڈانپنا نہ بھولیں. محکمہ اطلاعات, حکومت گلگت بلتستان. تو کورٹ نے اس کا نوٹس لیا, آپ نے رسپونڈ کیا؟ دیکھیں, یہ ہمارے لیے اچھی بات ہوئی تھی کہ لوگ میڈیا میں تو باتیں کر رہے تھے کہ طرح طرح کے 70 کروڑ کی PPEs چلائی ہیں. ایک بڑے ذمہ دار صحافیوں نے اس پہ کالم لکھے, بڑے ذمہ دار سیاستدانوں نے جو ہے اس پہ اخبارات میں بیانات دیے. 70 کروڑ کی اس حکومت نے PPEs خریدی ہیں. اس پہ جو ہے وہ کورٹ میں درخواست بھی دی گئی 100 موٹو کے لیے, جس کو انہوں نے 100 موٹو کو پٹیشن میں بدل کے انہوں نے ریٹ پٹیشن سنا. تو ادھر انہوں نے جب نوٹس ہوا تو ہم نے کورٹ کے سامنے جا کے کچا چٹا رکھ دیا. وہاں پہ جب کورٹ کے سامنے جب ہم نے سارے فگرز رکھے کہ ہم نے پروکیورمنٹ 2.5 کروڑ روپے کی ہے ٹوٹل, ہم نے 70 کروڑ روپے اس کام کے لیے مختص کیا ہے, جس میں سے جو ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے بیڈس کے لیے, PPE کٹس کے لیے, PPEs کے لیے, یا جو بھی اس کرونا سے ریلیٹڈ 2.5 کروڑ کے تو ٹوٹل ہم نے ڈسبرسمنٹ کی ہے, جس میں ہاسپٹلس, آکسیجن, ایمبولینس, یہ ساری چیزیں شامل ہیں, فوڈ, ہوٹل, ان سب کے شامل ہیں. تو وہ کورٹ میں ہے نا, جا کے پیش کریں, لوگ ثبوت لیں ابھی. صحیح. ایک اور بڑا ایشو چونکہ لاک ڈاؤن اور کورونا کے دنوں کا ہے کہ پرائیویٹ سکول بند ہو گئے, اور آپ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان سا آیا, وہ کس حد تک آفیشیل تھا, آپ اس کو بیک کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ تو اب ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ پرائیویٹ سکول کو جو اتنا نقصان ہوا ہے, آپ بھریں گے, سبسڈائز کریں گے, کچھ ہیلپ کریں گے, نہیں کریں گے, کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں, اس پہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے منسٹر ایجوکیشن کی سربراہی میں. وہ اگلی کیبنٹ میٹنگ تک, چونکہ ہم نے ان سے سفارشات مانگی تھی, ہمارے جو سیکرٹری ایجوکیشن ہے بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں ان کو بھی ایک نیب کے مقدمے میں جو ہے وہ خواہ مخواہ کا شروع ہو گئے ہیں. کیا جی وہ سیکٹری ورک سے اپنے گھر کے سامنے سڑک بنوائی ہے؟ خدا کا خوف کرو یار.
وہ سائٹ سلیکشن اس سڑک کے لیے میں خود سکردو گیا تھا, وہاں پہ لوگوں نے کہا, مہدی شاہ صاحب نے کہا, میں چیف منسٹر کے گھر گیا تھا, اس کی والدہ یا پتہ نہیں کون فوت ہو گئے تھے اس کے سابق چیف منسٹر کے, انہوں نے کہا یہ سڑک ہے جی, اس کی ڈرین کا ایشو ہے, ادھر ایک بائی پاس بنائیں گے یہ چک میدان کے اندر سے. تو میں نے وہاں اسکیم انوس کی, یہاں آ کے میں نے اے ڈی پی میں اسکیم رکھی, اس کے اوپر سائٹنگ بورڈ بنا, اس پہ اس زمین اس ایریا میں 50 لاکھ پہ کنال نہیں ملتی, تو ایک سائٹنگ بورڈ نے فیصلہ کیا ایگزسٹنگ سڑک ہے اس کی وائڈنگ کر کے سڑک کو لے جاؤ. اس وقت سیکٹری ورکس جو ہے وہ ہمارے اختر صاحب تھے, اور اس کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہ جو اس کا جو ہے وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر نے درخواست دی جیسے تیسے. ہم حیران ہی یار, اب وہ بیچارہ اس میں دربدر ہو گیا, ہم نے اس کو ٹاسک دیا تھا سیف اسکولوں کی ریگولرائزیشن آخری مرحلے میں, اور ساتھ ساتھ یہ جو پرائیویٹ اسکولوں کے والے تھے ان کو ہم نے 2 آپشنز دیے تھے کابینہ نے. ایک آپشن یہ تھا کہ ہم ان اسکولوں کی جو ایڈمن ایکسپینڈیچر جو ہے, ایکچوئل جو ایکسپینڈیچر ہے وہ نکال لیں. اس میں ایک حل یہ ہے کہ ہم 50% والدین پہ ڈال دیں, 30% جو ہے وہ گورنمنٹ برداشت کرے, 20% جو ہے وہ والدین اسکول برداشت کرے. یہ ایک آپشن یہ تھا. اور ایک آپشن یہی تھا کہ بھئی ہم اگلے 1-2 مہینے میں ہمارا جو اس وقت ایکٹ منظور نہیں تھا, بڑا پرابلم یہ تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یہ والا جو پرائیویٹ اسکولز ریگولیشن ایکٹ وہ اسمبلی سے پاس نہیں ہوا تھا, وہ ہم نے پاس کروا لیا, کیونکہ ایکٹ کے بغیر کون سا اسکول رجسٹرڈ ہے کون سا نہیں ہے, کل 1000 قسم کے کیسز بنتے, آپ نے کس کو پیسے دیے ہیں. اس لیے پھر جو ایجوکیشن کا انڈومنٹ فنڈ جو ہے ہمارا وہ لگ بھگ کوئی 1 بلین کا ہے, اس کا جو انٹرسٹ ہے ہم نے کہا اس کو نکالیں, اس سال جو ہے ان اسکولوں کی تھوڑی بہت مدد کریں. اب وہ میکینزم کیا ہوگا, کس اسکول کو آپ کیسے پیسے دیں گے. چلے ہمارے پبلک اسکول تو گورنمنٹ کے رجسٹرڈ ہیں, ہم ان کی گرانٹ میں اضافہ کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, رجسٹریشن میں بہت سے ایسے ہیں انہوں نے رجسٹریشن ہی نہیں کرائی کیونکہ قانون نہیں تھا. اب وہ قانون بن گیا ہے, اس ضابطے کے مطابق ہم اس بجٹ کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ان کے حل ضرور کریں گے. اس کے اوپر طے ہونا باقی ہے. جی انشاءاللہ. صحیح, کیونکہ ان کو اعتراض یہ ہے کہ وہ ان کو اسکول کھولنے نہیں دیا جا رہا ہے, تالے بندی کی دھمکی آتی ہے وغیرہ وغیرہ. شاید آپ نے سنا ہو ان کے کچھ اعتراضات بھی تھے. ٹائم ہمارے پاس کم ہے, اس لیے کوئکلی چند اور سوال ہیں آپ اس نشست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. ڈاکٹر اقبال کا آپ کے بڑے محبوب قریبی ساتھی, لیکن لگتا ہے کہ آپ نے لیٹ ڈاؤن کیا, بلکہ ان کا خود بھی یہی کہنا ہے. وہ بات ہو گئی, ڈاکٹر صاحب نے استعفیٰ دیا, ہم نے اس کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا. آج بھی وہ ہمارے ساتھی ہے, اسی طرح جتنا پہلے بالکل اسی طرح. پارٹی ٹکٹ ان کو ملے گا, بالکل ملے گا. اگر پارٹی کی ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑیں گے, مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج بھی ہمارے وہ کمیٹڈ ساتھی ہیں, اور اس کی کمٹمنٹ پہ ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس نے ایک اصولی طور پر سمجھا کہ بھائی میں نے ایک بات کی تھی, ایک پریس کانفرنس کیا تھا دنیا کے سامنے, اس نے اخلاقی طور پر اپنے آپ کو پابند سمجھا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, ہم نے اس کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا, اور آج بھی ہمارے ساتھ اسٹل کابینہ کے وزیر ہیں. اب آگے الیکشن آنے جا رہے ہیں, تو سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ تو خیر ہمارے پاس انفارمیشن بھی ہے کہ آپ کے بہت سارے ساتھی آپ کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جانے والے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جائیں تو جائیں. میرے پاس دیکھیں, یہ پارٹیوں سے جو رشتہ ہوتا ہے نا, یہ کوئی اسٹامپ پیپر والا نہیں ہوتا, یہ زنجیروں والا نہیں ہوتا, یہ کوئی بانڈ سائن کر کے ہم پارٹیوں میں نہیں ہوتے ہیں. پارٹیوں سے رشتہ آپ کا والنٹیئر ہوتا ہے, کمٹمنٹ کا ہوتا ہے. نہ کسی کو روکا جا سکتا ہے, نہ کسی کو زبردستی نکالا جا سکتا ہے. ہاں, مس کنڈکٹ پہ ہم پارٹی سے لوگوں کو نکالتے ہیں. میں نے صوبے کے جنرل سیکرٹری کو پارٹی سے نکالا, بنیادی رکنیت سے نکالا. میں نے وومن ونگ کی جو پریزیڈنٹ تھی, خاتون تھی, اس کو پارٹی سے نکالا, اس کی بنیادی رکنیت ختم. اس طرح نکالا جا سکتا ہے پارٹیوں میں لانے کے لیے, یعنی کوئی خود چھوڑنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے ڈیلیور کیا ہے. مسلم لیگ نون کی ٹیم اچھی ہے الحمدللہ. ہم نے پچھلی حکومت میں کہتے ہیں ان کی طرف آ گئے تھے پچھلی دفعہ. مجھے بتائیں 2009 میں جو لوگ ہمارے الیکشن لڑے ہوئے تھے, 2015 کے الیکشن میں ہمارے پاس نیا آدمی کون سا آیا تھا؟ 24 حلقوں میں ہم نے الیکشن لڑا, اس میں سے کوئی سوائے 3 بندے ایسے تھے جنہوں نے 2004 میں پارٹی چھوڑی تھی ایک الیکشن کے لیے. جان باز صاحب, میر غزم گھر صاحب, اور ایک آدھا کوئی اور ہوگا. باقی وہ ہمارے ساتھی ہیں جو سارے 10-20 سال سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے. یہ نہیں ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ایک بندہ مجھے دکھا دے کہ ان وزیروں میں سے ہمارے پاس آیا ہم نے اس کو لیا ہو. غلام محمد صاحب آیا تھا 2.5 سال پہلے پیپلز پارٹی چھوڑ کے ہمارے پاس. اس کے علاوہ مجھے ایک شخص بتا دیں.
ہم نے اپنے بل بوتے پہ، اللہ کے سہارے پہ، اپنے قائد نواز شریف کے منشور پہ اپنے ورکروں کے اوپر الیکشن لڑا تھا. جب میں نے برکت جمیل صاحب کو ہم نے ٹکٹ دیا تو لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا کہ آپ نے بچے کو ٹکٹ دے دی ہے. برکت جمیل کی کمٹمنٹ آپ جانتے ہیں کب سے ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. مجھے گانچے میں ابراہیم سنائی صاحب ہیں، وہ 2009 میں بھی ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. غلام حسین صاحب ہمارے درمیان میں آ گئے تھے. کوئی ایک کینڈیڈیٹ بتا دیں جو ہمارے ساتھ 2015 سے کوئی ایک ہفتہ پہلے آیا ہو. ہمارے وہ سارے ساتھی کم سے کم 7 سال 8 سال سے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. جس طرح اب آپ کے جیسے میں نے سوال بھی کیا تھا کہ پارٹی کے لیڈر آپ کو چھوڑ کے جائیں گے، آپ نے کہا جا بھی سکتے ہیں، صحیح ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ براڈر لیول کے اوپر آپ کے خلاف چیف الیکشن کمشنر کے اس نوٹیفیکیشن تک کوئی سازش ہو رہی ہے آگے جو الیکشن قریب آتے ہیں تاکہ آپ نون لیگ کامیاب نہ ہوں؟ یہ تو 6 مہینے سے شروع ہو گیا ہے. یہ 6 مہینے سے پہلے تو بندے توڑنے کی شروع کی گئی میرے خلاف، جو ہے وہ شاید نو کانفیڈنس کی بھی کوشش کی گئی. آپ سب کے علم میں ہے میں نے کبھی کسی کی محنت ترلا نہیں کیا. میں نے کہا اللہ پاک نے آزمائش میں ڈالا ہے، میں کسی کی محنت ترلا نہیں کروں گا اور میں اپنی پارٹی کے نظریے پہ کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور نواز شریف کے منشور کو امپلیمنٹ کروں گا جی بی میں. اور اگر اس دوران اگر مجھے کوئی ہٹاتا ہے تو شوق سے ہٹائے. میں نے کبھی جو ہے وہ جا کے کسی کا جیسے آپ نے کہا ہٹاتا کوئی ہٹائے، آپ تیار ہیں فیس کرنے کے لیے. آپ کے خلاف جعلی ڈگری کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کورٹ میں بھی اس کا یہ کیس چلا؟ دیکھیں کورٹ میں کوئی کیس نہیں ہے. یہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ایک صاحب ہیں جن کی ساری زندگی جو ہے پٹیشنوں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. ان کے خاندانی یہ بزنس ہے پٹیشن، PWD کے خلاف پٹیشنیں کرنا، وہاں سے جعلی بل لے لینا، اس کے بعد وزارت صاحب کے خلاف پٹیشنیں کر کے گلگت کو آگ و خون کا میں دھکیلنا. یہ ان کی ہسٹری ہے. اب انہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی، جب میں حالانکہ یہ پٹیشن ہوئی تھی جب میں 2004 میں مشرف کے زمانے میں جیتا تو وہ 3رے نمبر پہ تھے صاحب. انہوں نے اس وقت 3رے نمبر پہ ہونے کے باوجود پٹیشن کی تھی. اب اس دفعہ بھی انہوں نے ایک پٹیشن کی، میرا اور ان کے درمیان تقریباً 5000 ووٹس کا فرق تھا اور پٹیشن کی. ان کا حق تھا، جمہوری حق تھا. الیکشن ٹریبونل نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا. یہی پٹیشن تھی. یہ جو پٹیشن لے کے نا ڈگری شگری کا، وہ گئے الیکشن پٹیشن لے کے وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جج تھے ان کے پاس، انہوں نے فیصلہ دے دیا ان کے خلاف. یہ سپریم کورٹ گئے اس فیصلے کے خلاف. سپریم کورٹ نے ٹریبونل کے فیصلے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، ان کو ریجیکٹ کیا. پھر اس کے بعد جناب یہ ریویو پہ گئے، اسی پہ ریویو بھی ان کا خارج ہوا. اس کے بعد آخری دنوں میں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، یہاں بدقسمتی ہوتی ہے جب ہم اپنے علاقے کے لیے لڑتے ہیں اپنے اختیارات کے لیے تو کچھ لوگ، میں لفظ استعمال کروں گا، دلال کا کردار ادا کرتے ہیں. مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے. وہ پھر آتے ہیں سیاستدان اور آپ لوگ پھر ان کو 6 سرخیوں میں دیتے ہیں جگہ. 5 سال اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر رہے اور اپنی اسمبلی نہیں بنا سکے 10 سال میں. ٹھیکیدار بھی خود. ان کو تو بہت گلا ہے کہ وہ جو حافظ الرحمان نے تو سارے اخبارات کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اشتہار کے ہماری تو کوئی خبر نہیں لگتی. آپ کہتے ہیں کہ میرا گلا نہیں ہے، مجھے کوریج نہیں دے رہے ہیں، میں کوئی گلا نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کا کردار دیکھ لیں، وہ کہتے کیا ہے کرتے کیا ہے. ٹھیک ہے. اب میرا اس چیف جسٹس سے کیا لڑائی تھی؟ رانا شمیم صاحب کو کون لایا تھا؟ ہماری پارٹی نے لگایا تھا اس کو. میرا اس سے جھگڑا کیا تھا؟ میرا جھگڑا یہ تھا کہ گلگت بلتستان جو ہے بڑا غریب خطہ ہے، 10-10 کروڑ کا پنشن ہم افورڈ نہیں کر سکتے، وفاق دے. یہ جھگڑا تھا میرا. 32 کروڑ میرا ہیلتھ کا بجٹ نہیں ہے، 32 کروڑ جو ہے وہ 3 صاحبان کے پاس چلا جا رہا ہے. صحیح. میرا یہ جھگڑا تھا. صحیح. دوسرا میرا جھگڑا کیا تھا کہ بھئی پاکستان کے سارے صوبوں میں سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس ہے یا سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی ایج ہے 65 سال. آپ یہاں 70 سال والے کیوں بیچتے ہیں ہمیں؟ اس پہ میں نے 2018 میں 65 سال ایج فکس کروائی اور وہ صاحب 67 سال کے تھے اور وہ میرے خلاف میرے گھر آئے رات کو 1 بجے. یہ آپ کو میں ڈسکلوز کرتا ہوں. رات کو 1 بجے آ کے کہا کہ یہ 2 چیزیں آپ واپس لے لیں 2018 میں. میں نے کہا سوال پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ نے یہ مجھے پہلے نہیں کہا کہ آپ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں ایکسٹینشن نہیں چاہتے لیکن یہ آپ نہ کہیں. میں نے کہا یہ ہو چکا ہے. اس کے بعد انہوں نے سو موٹو لیا. کس بات پہ؟ کہ اس پہ جس پہ اوپر اس نے 2 دفعہ فیصلہ دیا ہے، میرٹ پہ فیصلہ، ریویو بھی فیصلہ. اب اس کے اوپر سو موٹو رات کو بلا کے پٹیشنیں کرائی گئی. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ لوگ بھی سیاست کر رہی تھی. صحیح.
تو جوڈیشری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ججز بھی آپ دیکھیں نا، تیسرا جج اب کافی عرصے سے نہیں ہے، اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کی کوشش کو کون روک رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے لوور جوڈیشری میں، اپر میں؟ یہ پچھلی بھی ایسا ہوا کہ وفاقی حکومت ہم نے نام بھیجے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں پچھلی دفعہ 1 سال سے نام ہم نے بھیجے ہوئے تھے. یہ جو معاملہ تھا ہائی کورٹ سے ایک نے اوپر جانا تھا، چیف جسٹس نیا لگنا تھا، مجھے جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل میں یہ مسئلہ اٹھانا پڑا. جب نیشنل سیکورٹی کونسل میں نے مسئلہ اٹھایا تو پھر اس دن میں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں، جوڈیشری کا تالا کھولیں. میں نے وزیر اعظم کو یہ کہا، سارا چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھا تھا، ڈی جی آئی صاحب بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا میں نے تالا لگایا. میں نے کہا ہاں جی آپ نے تالا لگایا. تو اس پہ جناب مجھے کہا آج ہم فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے اگلے 1-2 دنوں میں فیصلہ کیا. اب اس کے بعد چونکہ ایسی کوئی اسلام آباد جانے کا اتفاق نہیں ہوا اور ہم ٹائم مانگتے ہیں، پرائم منسٹر دیتا نہیں ہے. نیشنل سیکورٹی کونسل کی اب جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ ویڈیو لنک پہ ہو رہی ہیں، اس کی دنیا سنتی ہے. اس پہ آپ یہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، irrelevant ہو جائے گا. جب میں نے اٹھایا ہے، پچھلی میٹنگ میں اٹھایا ہے. انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، لیکن گورنر صاحب ہیں، انہوں نے نام بھیجتے ہیں، ہم نے ان کو نام دے دیے ہیں. ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی ایک شکیل صاحب اوپر چلے گئے. اب پرابلم یہ ہے شکیل صاحب نے نیچے جو فیصلے دیے ہیں نا، اس کی اپیلیں نیچے نہیں ہو سکتی اوپر سپریم کورٹ میں. تو پھر ڈس فنکشن یہ ہو گیا سپریم کورٹ. اس لیے ہم گزارش کریں کہ تیسرا ممبر جلدی لیں. ہم نے تو 2018 میں سپریم کورٹ کے 4 کروایا جی، ججز کی تعداد یہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. ہائی کورٹ کے 5 سے 7 کروایا ہم نے، یہ کریشن نہیں دے رہے ہیں. تو جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ تو ہم کر بیٹھے ہیں. ہماری آج بھی کوشش ہے کہ سپریم کورٹ میں جلد از جلد ایک جج لگ جائے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے. ٹھیک ہے. آپ نے 5 سال تقریباً پورے کیے. آپ کے خلاف ایک بڑا الزام عوام کی طرف سے یہ لگایا جا رہا ہے اور صحافی برادری کی طرف سے بھی کہ آپ نے اپنے جو ساتھی تھے، سیاستدان تھے، آپ کے ممبران تھے، اسمبلی تھی، ان کو وہ ویٹیج نہیں دیا ایز کمپیئر ٹو بیوروکریسی. اگر میں نے نہیں دیا ہوتا تو آج تک وہ میرے ساتھ نہیں رہتے. وہ الحمدللہ وہ گلے شکوے ہوتے ہیں. ہمارے جو گزرا ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ بھائی بعض دوستوں کا خیال تھا کہ ہمیں یہ 2% ملازمین پہ بین نہیں لگانا چاہیے، کنٹیجنسی اوپن ہونی چاہیے. ٹیسٹ انٹرویو کے حوالے سے جو ہے ان کے تحفظات تھے. تو اکثریتی جو رائے تھی پارٹی کی وہ یہی تھی کہ ہم نے میرٹ متعارف کروانا ہے. اب اس میرٹ کے وجہ سے ہم نے اپنی پارٹی کا نقصان کیا ہے. کہاں وہ گاڑی کے بانٹ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ نوکری کے آرڈر دے دینا، کہاں این ٹی ایس اور سی ٹی ایس پی کے ٹیسٹ دینا، ایف پی ایس سی کے ٹیسٹ دے دینا. اب کوئی ٹیسٹ کے ذریعے لگتا ہے تو اس کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے ساتھیوں کا یہ گلا کہ آپ نے ورکرز پہ دھیان نہیں دیا. میں بالکل مانتا ہوں، میں ایڈمٹ کرتا ہوں. میرا خیال یہ تھا کہ فیصلے ہم کرتے ہیں، سوچتے ہیں ہمیں اللہ پاک ہماری سوچوں کو، فیصلوں کو بدل دیتا ہے. ہم نے یہ سوچا تھا آخری 6 مہینے ہم اپنی پارٹی پہ دھیان دیں گے، ورکرز کی ایشوز پہ دھیان دیں گے، اور یہ مائکرو لیول پہ اسکیمیں چھوٹی موٹی جو ہیں اس کے اوپر ہم پورا دھیان دیں گے. لیکن آخری 6 مہینوں میں کرونا آ گیا، ہم اس میں پھنس گئے. جب اس سے نکلے تو بڑے کرونا فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہمیں کام کرنے سے روک دیا ہے کافی حد تک. تو اس وجہ سے ہماری کچھ مشکل ہے. 5 سال بس پورے ہو ہی گئے. اگر ہم الحمدللہ خیریت سے ہوئے. شبیر صاحب، میں صرف ایک سوال میرا حفظ الرحمان صاحب، 5 سال میں آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی غلطیاں کی؟ اگر آپ وہ کام نہ کرتے تو شاید بہت اچھا ہوتا. کوئی ایسی آپ؟ میزان الٹرا رچ، ہر پیالی دل والی. مجھے ہو سکتا ہے بہت سی غلطیاں کی ہوں. آپ لوگ نوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں انسان ہوں، کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں. میں نے وعدہ کیا میں کوئی پرفیکٹ آدمی ہوں، میں ایک ورکر ہوں، سیاسی ورکر ہوں. ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہوں، مجھے یاد بھی نہ ہو، اتنی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جان بوجھ کے میں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں. جو جسے کہتے ہیں لیسن لرنڈ. جی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں، اور مجھے شرم محسوس نہیں ہوگی جب مجھے میری کوئی غلطی آپ احساس دلائیں گے. ایک مجھے احساس ضرور ہوا کہ میں نے یہ سمجھا کہ ہم آخری دنوں میں بھی اسی طرح کام کریں گے جس طرح قانون کہتا ہے، جس طرح ضابطہ کہتا ہے، مینڈیٹ کہتا ہے. ہم نے کورونا میں فل ٹائم دیا. ہم اس کی بجائے اگر ہم اپنی اسکیموں کے پیچھے پڑتے ہیں تو آج میرے ممبران کی اسکیموں کے ایڈمنسٹریٹو اپروول روکا گیا ہے جو اے ڈی پی کی ہیں. آج ان کے ٹینڈرز روکے گئے ہیں جو گلگت کے 4 بریجز ہیں. نواز شریف نے ہمیں 4 ارب روپے دیے صوبے میں جو بریجز کے لیے. 39 بریجز بن گئے اسکردو میں، گانچے میں، استور میں، سارے صوبے میں. لیکن جب گلگت میں یہ جو بریجز بننے کی باری ہے اسی پروجیکٹ کے تحت یہاں پہ 100 کا جو مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں
جو سو کارڈ ممبر اور محراب کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کو گلگت سکردو روڈ پہ آج تک کسی کمیونٹی نے اعتراض نہیں کیا، بلتستان یونیورسٹی بننے میں کسی نے اعتراض نہیں کیا، نگر کو ضلع بنانے میں آج کسی نے اعتراض نہیں کیا، نلتر ایکسپریس وے 3 ارب کا نومل سے ہوتے ہوئے جاتا ہے، اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ جب گلگت کے 2 پلوں کی باری آ گئی، وہ کیا تھے پل؟ وہ یہی ہیں، وہ بنے گے انشاءاللہ تعالیٰ ہر صورت میں، جن کے ایڈمنسٹریٹو اپروول ایشو ہو چکا ہے، 12 تاریخ کو ان کا ٹینڈر تھا۔ وہ گلگت بائی پاس بن رہا ہے 1 ارب روپے کا، جہاں پہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، وہاں سے ریور سائڈ پہ بائی پاس آ رہا ہے، اس بائی پاس کو لنک کرنا ہے لے جا کے آپ نے نلتر ایکسپریس وے کو۔ ایک وہ برج ہے، ایک برج کون سا ہے؟ 0 پوائنٹ ہے SGPR، وہاں سے چترال ایکسپریس وے 16 ارب کا منصوبہ ہے، گلگت چندور ایکسپریس وے، اس کو جا کے سکارکوئی سے اس کو بسیم گیزر روڈ کو لنک کرنا ہے۔ یہ 2 برجز تھے، اس پہ زمین آسمان اٹھایا گیا، یہاں پہ مذہب کے نام پہ جو گند کیا گیا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ اب آگے کون سا ڈیولپمنٹ ہے جو کر سکتا ہے؟ میری بیوروکریسی کو دھمکیاں دی گئی ہیں، قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ کون دے رہا ہے ویسے؟ یہ وہی لوگ جو ممبر کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ میں ان کی طرح نہیں ہوں، میں نے ان 4 سال میں بحیثیت چیف منسٹر پیشنٹ کا مظاہرہ کیا ہے، میں ایک پارٹی کا صدر بھی ہوں، چیف منسٹر بھی ہوں، میں نے گالیاں سنی ہیں، ممبر اور محراب کا غلط استعمال سنا دیکھا ہے، میں DSR کے طریقے ساری چیزیں آتی تھی۔ میں کہتا ہوں میری ذمہ داری ہے، میں ہر ایک کے جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے افسوس ضرور ہوا ہے کہ جو پچھلے الیکشن میں تقریریں ہو رہی تھی وہ آج پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یار، لوگوں کو میرٹ پہ ووٹ دے دو، حق حقدار کو دے دو، اور مجھے افسوس ہے کہ جو غلیظ ترین زبان استعمال کی گئی ہے، مجھے واجب القتل بھی کہا گیا ہے ممبر و محراب سے، ایک مخصوص شخص نے جس کا ایجنڈا مجھے معلوم ہے۔ ان کو لاشیں چاہیے تھی، اس کو یہاں پہ ڈیڈ باڈیز چاہیے تھی روز، اس کے اوپر اس نے سیاست کرنی تھی 5 سال، صحیح، تو وہ نہیں کر سکے۔ یہ آگے الیکشن میں لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی انشاءاللہ کارڈ استعمال ہوگا۔ قوم نے کبھی بھی اس طرح کی چیزوں، پچھلی دفعہ نہیں کیا تھا انہوں نے کارڈ، کس حد تک چلے گئے تھے، کس حد تک یہ لوگ چلے گئے تھے، لوگوں نے ان کو مسترد کیا۔ آج بھی انہوں نے نلتر میں واقع ہوتا ہے، 2 نوجوان وہاں شہید ہوتے ہیں بے گناہ طور پہ، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ہم نے فوراً وہاں پہ اس کے انکوائری شروع کی، بندے بھیجے، جنازے پہ تقریر کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ تو چیف منسٹر نے کروایا، اس کی اختیارات چیز ہو گئی۔ جنہوں نے 5 سال یزید کا نام بھول گئے، حفیظ الرحمان کو یزید کی جگہ میں رکھ کے پکارتے رہے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے، میں آن ریکارڈ کہتا ہوں، یہی لوگ ہیں گلگت بلتستان کے آئینی حقوق میں سب سے بڑی رکاوٹ، یہی لوگ ہیں گلگت بلتستان کی ترقی کے سب سے بڑی رکاوٹ، جو پلوں کے دشمن ہیں، جو سڑکوں کے دشمن ہیں، جو امن کے دشمن ہیں۔ ان کو لاشیں چاہیے تاکہ اس کے اوپر جو ہے سیاست کر سکیں۔ آخری سوال، الیکشن میں جائیں گے آپ یقین کے ساتھ جائیں گے یا پھر آپ یہ جو سازشیں دیکھتے ہیں ان سے ڈر کے جائیں گے؟ دیکھیں، ڈر خوف ہم میں ہے نہیں، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، صبح دوپہر شام ڈرتے ہیں، ڈرنا چاہیے، نہیں ڈرتے ہیں تو بھی ڈرنا چاہیے، دنیا والوں سے ڈرنا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، ہم نے اس وقت اس PMLN کا ایجنڈا اٹھایا ہے جب ہمارا لیڈرشپ کا تھا، پتہ ہی نہیں تھا، وہ جدہ میں تھے، لاپتہ تھے، کوئی رابطہ ممکن نہیں تھا۔ میرے بھائی نے اس وقت یہ ایجنڈا اٹھایا ہے، اس کی شہادت کے بعد میں نے یہ ایجنڈا اٹھایا، میرے خاندان نے اٹھایا ہے، میرے بھائیوں نے اٹھایا ہے، میرے ورکروں نے اٹھائے رکھیں گے، اور الحمدللہ بعض سرکل میں یہ جو آپ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، تصویر کی بات کرتے ہیں، وہ کافی ناپسند کی جاتی ہے۔ یہ ان کی مرضی ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جس کا اپنی مشکل وقت میں اپنی پارٹی کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو وہ مشکل وقت میں ملکوں کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ میں ہمیشہ ان حضرات کو کہوں گا کہ خدا را ایسے لائلسٹوں سے بچیں جو منہ کے سامنے آپ کی تعریف کریں، پیچھے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہچانیں اور کمپیٹنسی کو بھی سامنے ضرور رکھیں۔ ہماری کمٹمنٹ ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی اور حالات جیسے بھی ہوں ہم الیکشن کو فیس کریں گے۔ وفاق کی ہر جو غلط خواہش ہے اس کے خلاف میں ہم ڈٹ کھڑے ہوں گے، اور ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی ہے اگلے کچھ دنوں میں، اور آج میں نے ہماری کمیٹی نے کچھ جماعتوں سے رابطہ بھی کیا ہے، منسٹر لا ہیں، غلام احمد صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں، یہ 3 لوگ ہیں، ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ کس ایجنڈے کے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ آگے الیکشن ٹائم پہ کرانا ہے، اس کے لیے کورونا کے حوالے سے غور و خوض ہوگا، ایک سوچ، فیصلہ میں نہیں کہوں گا، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک متعملی یہ اپنائی جا رہی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو 3 مہینے، پھر 3 مہینے، پھر 6 مہینے، یعنی 1 سال تک پرلونگ کیا جائے۔
اس لیے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس میں جو باندھ کے جو ہے وہ کچرا جمع ہوا ہے گلگت بلتستان کے ہر پارٹی کا 2 نمبر آدمی، ہر پارٹی کا جو نکالا ہوا آدمی، ہر جماعت نے جس کو ٹھکرایا ہے ٹھٹکارا ہے وہ اس جماعت میں جمع ہو. یہ جماعت کھڑی نہیں ہو رہی ہے، پوری کوشش کے باوجود کھڑی نہیں ہو رہی ہے. تو ان کو ٹائم چاہیے اگلے 1 سال. اور ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم الیکشن جیتتے ہیں ہارے ہیں، الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے. اس لیے چونکہ ہماری رائے تو یہ ہے، ہماری پارلیمانی پارٹی کی بھی رائے یہ ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. ہم تمام سیاسی جماعتوں کو کل ہم دعوت دے رہے ہیں، 20 سے پہلے ہم یہ کریں گے APC. اس کا ایک متفقہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، کورونا کی سچویشن کو بھی دیکھیں گے. EPA کی جانب سے چیف منسٹر صاحب ایک ہمارے خیال میں رپورٹ آئی ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کا جو پانی ہے، پینے والا پانی، یہ بالکل کنٹامینیٹڈ ہے، پینے کے قابل نہیں ہے. تو آپ نے اپنے اس 5 سال میں کچھ نہیں کیا، کسی کو نہیں پکڑا؟ نہیں دیکھیں، یہ ایک رپورٹ کو پوری طرح پڑھ لیا کریں. یہ ہر اس سیزن میں ہماری رپورٹ آتی ہے. اس لیے کہ میں نے آج سے 1 سال پہلے بھی وہ کمپلیکس وزٹ کیا تھا. اس دوران کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم نے 5-10 کروڑ کا ایک پروجیکٹ دیا، اس کا ماسٹر پلان بنایا، اس کی بہتری کے لیے ہم نے کچھ کام کیا. کچھ ٹینڈر نوٹس نکلا تھا، یہ بھی چیف الیکشن کمشنر نے اسٹے کیا ہے. اچھا، اس کے جی برمس کمپلیکس کا جو 8 کروڑ کا ہے یا 7 کروڑ کا ہے، اس کو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اسٹے کیا آخری دنوں میں. جی اب میں نے یہ چونکہ اس کے اوپر ریسرچ کرنی تھی کہ یہ آپ نے کمپلیکس بنایا ہے، اس کا پانی صاف کیسے رکھا جائے، فلٹر کیسے کیا جائے اور اس کی حفاظت کیسے کی جائے. وہاں ہم نے 8-10 کنال زمین اور شامل کی ہے. میں خود سائٹ پہ وزٹ پہ گیا ہوں، میڈیا کی رپورٹ پہ میں گیا تھا اور مجھے وہاں جا کے احساس ہوا. اس میں نے 9 میٹنگز کی ہیں. اس کے PC1 بنا، اس کے کنسلٹنٹ انوالو ہو گئے. فیصلہ ہوا کہ جناب اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے، ہم نے پیسے دیے. PC1 بنا، فورم سے اپروو ہوا، ٹینڈر کے باری آ گئے تو انصاف نے روکا. یہ کیوں رپورٹ آئی؟ دیکھیے یہ اس لیے آئی کہ یہ اس وقت برف پگھل رہا ہے، میلٹنگ ہو رہی ہے. ہمارے پاس وہاں کہاں سے آ رہا ہے پانی؟ گلیشیئر کا پانی آ رہا ہے نا جی، کارگا نالے کا پانی ہے. تو اس وقت میلٹنگ اتنی ہو گئی، برف پگھل کے ہر اس سیزن میں یہ پرابلم آتی ہے کہ میلٹنگ ہوتی ہے. اور ہم نے اس پروجیکٹ میں اس میلٹنگ کو روکنے کے لیے 4 نئے ٹینک بنانے تھے تاکہ وہاں پہ آیا پانی اس کے بعد صاف ہو کے دوسری ٹینکیوں میں آ جائے. وہ اب چیف الیکشن کمشنر صاحب کو پکڑا ہے اس حد تک کی بھی. اور میرے سب ڈویژن جگلوٹ کا 32 کروڑ کا منصوبہ واٹر سپلائی کا 1 سال کنسلٹنٹ نے کھایا. اب جب ٹینڈر آ گیا تو انہوں نے روک دیا. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ چیف الیکشن کمشنر ان باتوں پہ غور کریں گے. پینے کے صاف پانی پہ کوئی جو ہے وہ کورٹس نہیں روکنے چاہیے چیف الیکشن کمشنر کو. اور اس پروجیکٹ کو بھی میں نے کہا کہ آج سیکٹری کو میں نے بلایا، اس کا نوٹس لیا. سیکٹری صاحب نے آ کے سارا پریزنٹ کیا، خادم صاحب نے یہ نوٹس ہے، یہ ٹینڈر ہے، یہ پروجیکٹ ہے، یہ ہمارا فیصلہ تھا. اب ہمیں روکا گیا. میں نے کہا آج آپ خط لکھیں چیف سیکرٹری کو. چیف سیکرٹری کو میں نے کہا چیف الیکشن کمشنر سے ریکویسٹ کریں کہ اس ٹینڈر کے حد تک ہمیں اجازت دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے چیف منسٹر گلگت بلتستان حفیظ الرحمان صاحب کی گپ شپ سنی. اس کے لیے میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ دلیرانہ، جارحانہ یا جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں، گپ شپ آپ نے سنی. اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.